کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے قائم خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس آج شام پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اجلاس میں نئے چیف جسٹس آف پاکستان کی تقرری سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ آصف، احسن اقبال، اعظم نذیر تارڑ اور شائستہ پرویز ملک شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، سینیٹر فاروق ایچ نائک اور رانا انصار خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں۔ سنی اتحاد کونسل کی جانب سے بیرسٹر گوہر علی خان، صاحبزادہ حامد رضا اور سینیٹر علی ظفر خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں۔ جے یو آئی کی جانب سے سینیٹر کامران مرتضی خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں شامل ہیں۔ بلیٹن کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں، بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک پر چلے گئے ہیں، جہاں وہ فیصلے تحریر کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا بینچ کمرہ عدالت نمبر 1 میں منتقل ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیمبر ورک کے دوران مختلف فیصلے تحریر کریں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو جمعے کے روز ریٹائرڈ ہو رہے ہیں۔ چیف جسٹس کے چیمبر ورک کے باعث جسٹس منصور علی شاہ نے کورٹ روم نمبر 1 میں کیسز کی سماعت کی ہے، جس کے ساتھ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی شامل ہیں۔ G10-2 اپارٹمنٹ الاٹمنٹ کیس کی سماعت میں درخواست گزار خوشدل خان نے کہا، دعا ہے آپ اسی طرح بینچ نمبر 1 میں ہی رہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر MDPH کے ریکارڈ کو طلب کر لیا ہے، جبکہ سماعت 2 ہفتوں تک ملتوی کر دی ہے۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں محمد انس نامی درخواست گزار نے وکیل کی وساطت سے سپریم کورٹ سے آئینی ترمیم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست میں وفاق کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست کے مطابق پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے۔ درخواست کے مطابق پارلیمنٹ کو عدالتی امور پر تجاوز کرنے کی اختیار نہیں۔ ترمیم اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے۔ ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی تعیناتی حکومتی وقت کے پاس چلی گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق اور عدلیہ کی آزادی کے منافی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ خبر شامل کریں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اہم اجلاس میں ججز کی تقرری کے لیے بنائی گئی خصوصی پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی بھی منظوری دیتے ہوئے ووٹ دینے والے اراکین کی بنیادی پارٹی رکنیت منسوخ کرنے اور تادیبی کارروائی پر بھی اتفاق کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے جاری اعلامیے کے مطابق پارٹی سے روابط منقطع کرنے والے دیگر اراکین کو شو کاز نوٹسز کی اجرا کی منظوری بھی دے دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے سیاسی کمیٹی کی جانب سے اراکین پارلیمان کی حکومتی حلقوں سے روابط قائم کرنے پر اپنی پوزیشن واضح کرنے کا کہا جائے گا اور ان اراکین کے جوابات کی روشنی میں ان کے مستقبل کا تعین کیا جائے گا۔ اپنی چھت اپنا گھر کے وعدے کی تکمیل، پہلے گھر پر لینٹر ڈالنے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کوٹ لکھپت اندرون پنڈی راجپوتہ میں لون اسکیم سے بننے والے گھر کا جائزہ لینے خود پہنچ گئیں۔ لون حاصل کرنے والی خاتون صوبیہ منیر کے پلاٹ پر زیر تعمیل گھر کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبیہ منیر کو اپنی چھت اپنا گھر کی دوسری قسط کا چیک بھی پیش کیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے گوہر سعید سے۔ گوہر، مزید کیا مصروفیات رہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہاں؟ جی گوہر، کیا مصروفیات رہی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب کی یہاں پر؟ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اپنی چھت اپنا گھر وعدے کی تکمیل کر دی ہے، جبکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کوٹ پر اندرون لکھپت
راجپور تک پہنچ گئی ہیں اور اپنے ساتھ اپنا گھر لون اسکیم سے بننے والے گھر کا جائزہ لینے خود بھی پہنچی ہیں. اور اس کے علاوہ لون حاصل کرنے والی خاتون صوبیہ منیر کے پلاٹ پر زیر تکمیل گھر کا جائزہ بھی لیا ہے. 3 مرلہ پلاٹ پر دیواروں کی تکمیل مکمل ہو رہی ہے اور لینٹر ڈالنے کا عمل بھی جاری ہے. صوبیہ منیر کا وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو دیکھ کر اظہار مسرت سے اور خوشی سے افزودہ بھی ہو گئی. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبیہ منیر کو گلے لگا کر مبارکباد بھی پیش کی ہے. بیٹیوں طیبہ اور عائشہ نے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کو پھول پیش کیے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبیہ منیر کو اپنی چھت اپنا گھر کی دوسری قسط کا چیک بھی پیش کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو اگر کے گھر کے ضروری فرنیچر کا تحفہ بھی پیش کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے. اور بیٹیوں کو پڑھائیں تعلیم اخراجات پنجاب حکومت دے گی. مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ محمد نواز شریف آپ کا گھر بننے پر بہت خوش ہیں اور بہت سی دعائیں اور سلام بھی بھیجا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی کیا مصروفیات رہیں، گوہر سعید اپڈیٹ کر رہی تھی، آپ کا شکریہ. اور کچھ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر ڈاکٹر سیف نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم سے عدلیہ میں سیاسی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا ہے. اپنے بیان میں بیرسٹر سیف کا کہنا تھا کہ سینٹ میں خیبر پختونخوا کی نمائندگی کے بغیر غیر آئینی ترمیم پاس کی گئی. ایک بڑے صوبے کی نمائندگی کے بغیر ترمیم سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے. اس آئینی معاملے کا حل متنازع ترمیم کے نتیجے میں بنائے گئے آئینی بینچز کے پاس بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا کہ نامکمل پارلیمان سے ترمیم کرنا ایک ایسا عجوبہ ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. کے پی حکومت اس کی پرزور مذمت کرتی ہے اور قانونی چارہ جوئی بھی کرے گی. آئینی ترمیم سے عدلیہ میں سیاسی مداخلت کا راستہ ہموار ہوا ہے. ان کا کہنا تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو سیاسی حکومت تعینات کرنے تو انصاف کا جنازہ نکلتا ناگزیر ہے. آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ میں فیصلے عوام کے بجائے سیاسی مفادات کی بنیاد پر ہوں گے. انصاف کو سیاسی ایجنڈے کی تابع کرنا آئین سے غداری ہے. صوبائی مشیر اطلاعات نے مزید کہا کہ پارٹی پالیسی کے برعکس آئینی ترمیم میں ووٹ دینے والوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے. عوام اور پارٹی دونوں ان لوٹوں کا حساب لیں گے. ضمیر فروشوں کو نشان عبرت بنائیں گے. اور اب خبر یہ ہے کہ لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت. دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پنجاب کا دارالحکومت لاہور پہلے نمبر پر موجود ہے. تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 427 ہے، جس کا مطلب ہے کہ شہر کی ہوا کا معیار بدترین ہے. اس کے علاوہ بھارتی دارالحکومت دہلی کا اس فہرست میں دوسرا نمبر ہے. فہرست میں بھارتی شہر کولکتہ کا تیسرا اور دبئی کا آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں چوتھا نمبر ہے. اور پی ٹی آئی کے رہنما اعظم سواتی کی درخواست ضمانت کے بعد گرفتاری منظور کر لی گئی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں اعظم سواتی کے خلاف ڈی چوک پر احتجاج کرنے کے کیس کی سماعت ہوئی. اعظم سواتی 20,000 روپے متعلقوں کے عوض ضمانت منظور کی گئی، جبکہ درخواست سے ضمانت پر سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنہ ذوالقرنین نے کی. اعظم سواتی کے خلاف تھانہ سنگجانی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا. پاک بحریہ نے کامیاب انسداد منشیات آپریشن کرتے ہوئے بھارتی ساختہ نشہ آور گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط کر لی ہے. آپریشن کے دوران 2000 کلو گرام چرس، 370 کلو آئس اور 50 کلو ہیروئن ضبط کی گئی. ضبط کی جانے والی منشیات کی بین الاقوامی مارکیٹ میں مالیت 145 ملین امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے. آپریشن میں بھارتی ساختہ نشہ آور ممنوعہ گولیوں کی بڑی کھیپ ضبط کی گئی. ضبط کی گئی منشیات کو اینٹی نارکوٹک فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے. پاک بحریہ سمندری حدود میں ہر طرح کی غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے سرگرم ہے. امن و امان کا ذکر کریں گے. کراچی کے علاقے گداب میں مسلح ملزمان نے 4 وائلڈ لائف فوٹوگرافروں کو لوٹ لیا ہے. فوٹوگرافر زہیب نے پولیس کو بتایا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جب ہب ڈیم سے فوٹوگرافی کر کے اپنی دوست کے ساتھ واپس لوٹ رہے تھے، تب عثمان گوٹ کے قریب موٹر سائیکل سوار مسلح ملزمان نے انہیں روک لیا. انہوں نے بتایا کہ مسلح ملزمان اسلحے کے زور پر ان سے اور ان کے ساتھیوں سے کیمرے، موبائل فون اور دیگر سامان لوٹ کر فرار ہو گئے. پولیس کا کہنا تھا کہ گداب میں ہب ڈیم کے قریب مہمان پرندوں کی ویڈیوگرافی کر کے واپس آتے ہوئے فوٹوگرافروں سے ڈکیتی کی واردات کی رپورٹ بھی درج کر لی گئی ہے. پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے. جلد ہی ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا.
پاکستان نے نیوکلیئر ہتھیاروں کی تخفیف کے لیے عالمی سطح پر کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل نمائندے عثمان جدون نے کہا ہے کہ نئی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کا جوہری صلاحیتوں کے ساتھ انضمام عالمی سلامتی کے لیے مزید پیچیدگیاں پیدا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں نیوکلیئر ہتھیاروں سے متعلق فرسٹ کمیٹی کے مباحثے میں دیے گئے بیان میں عثمان جدون نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے اور ان جائز وجوہات کو تسلیم کرنا ضروری ہے جن کی وجہ سے ریاستیں ان ہتھیاروں کو حاصل کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑے فوجی خطرات، حل طلب تنازعات، مؤثر سلامتی کے نظام کی عدم موجودگی اور اقوام متحدہ کے چارٹر کی عدم عمل درائی ریاستوں کو جوہری ہتھیاروں کی طرف مائل کرنے والے عوامل ہیں۔ عثمان جدون نے بھارت کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نے جنوبی ایشیا میں جوہری ہتھیار متعارف کروائے۔ بھارت جموں و کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں کر رہا۔ پاکستان کے نائب سفیر نے مزید کہا کہ فرائل میٹیریل کٹ آف ٹیریٹی کے موجودہ پالیسی کو مزید آگے بڑھانے کا وقت گزر چکا ہے۔ پاکستان نے زور دیا کہ جب تک جوہری ہتھیاروں کا خاتمہ نہیں ہوتا، غیر جوہری ریاستوں کو جوہری ہتھیاروں کے استعمال یا اس کے خطرے سے تحفظ دینے کے لیے ایک قانونی معاہدہ تیار کرنا نہایت اہم ہے۔ پاکستانی وفد کی ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے رہنماؤں سے ملاقاتیں کر کے ملک میں مالیاتی استحکام کے لیے حکومتی کوششوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سالانہ اجلاسوں کے موقع پر سیکریٹری خزانہ امداد اللہ بوسال اور گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے الواریز اینڈ مارسل کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ الواریز اینڈ مارسل کے وفد کی قیادت سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر نے کی۔ ملاقات کے موقع پر اندرونی اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹوں اور بیرونی قرض دہندگان کی رسائی بحال کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا۔ پاکستانی وفد نے آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر ایم سی ڈی جہاد ازور سے بھی ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پاکستانی وفد نے آئی ایم ایف کی پاکستان کے لیے مسلسل حمایت، خصوصاً حال ہی میں منظور شدہ 7 ارب امریکی ڈالر کے توسیعی فنڈ سہولت پر بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ الواریز اینڈ مارسل کے وفد کی قیادت سابق گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ڈاکٹر رضا باقر نے کی ہے۔ اس موقع پر اندرونی اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹوں اور بیرونی قرض دہندگان تک رسائی بحال کرنے کے طریقوں پر غور کیا گیا ہے۔ پاکستانی وفد نے حکومت کی مالیاتی استحکام، محصولات میں اضافے، توانائی، سرکاری اداروں کی اصلاحات اور پاکستان کو استحکام سے ترقی کی طرف لے جانے کی کوششوں پر روشنی بھی ڈالی ہے۔ ملاقات میں آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر نے فنڈ پروگرام کے کامیاب آغاز پر پاکستان کو مبارکباد دی اور اصلاحات کے تسلسل پر بھی زور دینے کو کہا ہے۔ نون لیگ کے قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز کا دورہ برطانیہ شیڈول ہو گیا۔ نواز شریف جمعے کو یو اے ای، برطانیہ، امریکہ اور یورپ کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف جمعے کو لاہور سے روانہ ہوں گے اور وہ ایک رات دبئی میں قیام کریں گے۔ نواز شریف ہفتے کو لندن پہنچیں گے۔ 2 دن قیام کے بعد منگل کو امریکہ روانہ ہو جائیں گے۔ نواز شریف امریکہ میں 4 دن قیام کے بعد واپس لندن پہنچیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نومبر کے پہلے ہفتے میں لندن پہنچیں گی۔ نواز شریف اور مریم نواز اکٹھے یورپ کا دورہ کریں گے۔ بین الاقوامی منظرنامے سے آپ کو آگاہ کریں، فلسطین کی مذہبی تنظیم حماس نے شمالی غزہ کے علاقے جبالیہ میں حملہ کر کے ٹینک سمیت اسرائیلی فوج کی 4 گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اسرائیل نے بیروت کے بریری اسپتال کے قریب فضائی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 4 شہری شہید اور 29 زخمی ہو گئے۔ دوسری ہی جانب غزہ میں بمباری سے مزید 41 فلسطینی شہید ہوئے اور اسی طرح جبالیہ میں بھی 33 فلسطینیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حماس نے جبالیہ میں جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیلی فوجیوں کو منہ توڑ جواب دیا اور ٹینک سمیت اسرائیلی فوج کی 4 گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ حماس کا دعویٰ ہے کہ اس حملے کے نتیجے میں متعدد اسرائیلی فوج کی ہلاکت اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے بورڈ اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دبئی میں آئی سی سی کی 3 روزہ میٹنگ اختتام کو پہنچ گئی۔ بورڈ میٹنگ میں پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی نے شرکت کی۔ آئی سی سی بورڈ اجلاس میں پی سی بی حکام کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی 2025 کی تیاریوں سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں اور انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بورڈ ممبرز کو پاکستان آنے کی دعوت دی
اور اجلاس میں یقین دہانی کرائی کہ اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا سمیت تمام کام وقت مقررہ پر مکمل ہو جائیں گے۔ 3 روزہ آئی سی سی میٹنگز میں آئی سی سی چیئرمین اور انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کی میعاد کو 3 سال کی 2 مدت میں تبدیل کرنے کی سفارش کی گئی اور مینز کرکٹ کمیٹی میں اسکاٹ